الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. حمد و صلوات کے بعد اللہ کے احترام میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، آج جمعۃ المبارک کے ان بابرکت لمحوں میں جس موضوع پر آپ بیان سنیں گے وہ ہے ماں کی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب الجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور سنا کر ہم سب کو اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آئے، حسن سلوک سے پیش آئے. حضرات مقدار ماں کی عظمت و شان کو، مرتبے اور مقام کو بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ماں کے مرتبے اور مقام کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ حضرت جاہمہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے ساتھ چلتے رہو، جنت تمہاری ماں کے پیر کے پاس ہے. ابن ماجہ اور نسائی شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. پہلی روایت میں آپ نے کیا سنا تھا؟ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس روایت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جنت تمہاری ماں کے پیر کے پاس ہے. اب تیسری روایت سنیں.
جو تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ تحیت والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں آپ کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میری والدہ زندہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی خدمت میں لگے رہو، اس کی خدمت میں لگے رہو، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ پہلی روایت کیا ہے؟ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ جنت تمہاری ماں کے پیر کے پاس ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر الفاظ کیا ہے؟ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ یہ جو تیسری روایت ابھی آپ نے سنی ہے، یہ تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے۔ حضرات نگار، ماں کی عظمت و شان، مرتبے اور مقام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک جو واقعہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، یہی کافی ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ماں کی شان کو اور مرتبے اور مقام کو۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو 7 بار اپنی کندھوں پر اٹھا کر حج کرائی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ ماں کو 7 حج کرائے، اور 7 حج کس طرح کرائے؟ اپنی ماں کو اپنی کندھوں پر اٹھا کر۔ اور جب 7واں حج کرایا اور اپنی ماں کو اپنے کندھوں کے اوپر اس شخص نے اٹھایا ہوا تھا، تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اب شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، حق مادری میں نے ادا کر دیا ہے۔ تو وہ شخص آنے والی رات کو جب سویا تو اس کے خواب میں ایک شخص آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے شخص، تیرے دل میں 7ویں مرتبہ ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو تم نے حج کرایا ہے، تیرے دل کے اندر یہ خیال آیا ہے کہ شاید اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو سن، تو جب چھوٹا سا بچہ تھا، سردیوں کی سخت رات تھی، اور تو اپنے ماں کے پاس سویا ہوا تھا، اور سوتے ہوئے تو نے پیشاب اور پخانہ کر دیا۔ تیری ماں غریب تھی اور اس کے پاس کوئی دوسرا بستر نہیں تھا، وہی ایک بستر تھا جس کے اوپر تو اور تیری ماں دونوں سوئے ہوئے تھے۔ تو سردیوں کی سخت رات میں تیری ماں اٹھی اور اس بستر کو ٹھنڈے پانی سے اس نے دھویا، اور پھر رات کو اس گیلے بستر کے اوپر ساری رات اس نے خود سو کر گزاری، اور تجھے اس گیلے بستر پر نہ لٹایا، بلکہ ساری رات اس نے تجھے اپنے سینے کے اوپر لٹا کے رکھا۔ اے انسان، تیرے ذہن کے اندر جو خیال آیا ہے نا، اب 7ویں بار جو اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر تو نے حج کرایا ہے کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، ابھی تو نے اس سردیوں کی سخت رات جب تو نے بستر پر پیشاب کر دیا، تیری ماں نے ٹھنڈے پانی سے بستر دھویا اور خود اس گیلے بستر پر لیٹی، تجھے سینے کے اوپر ساری رات لٹا کے رکھا، اس ایک رات کا جو ہے تو نے حق ادا کیا ہے۔ ابھی تو نے اس ایک رات کا حق ادا کیا ہے۔ حضرات وقار، ماں کی عظمت و شان، مرتبہ اور مقام جو ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آج ہم اپنی ماں کو جس طرح ذلیل کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کی باتوں کو ہم لوگ مانتے ہیں، ان کی ایک ایک خواہش کا احترام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ آج ہمارا رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اپنے ماں کی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ماں کی خدمت کرنی چاہیے، اس طریقے سے آج اپنی ہم ماں کو وہ جائز مقام جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، وہ جائز مقام آج ہم اپنی زندگیوں میں اپنی بڑی ماں کو ہم نہیں دے رہے۔ حضرات وقار، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، آپ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ تحیت والسلام کی بارگاہ خیر الانام میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ عورت کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟
حضور علیہ تحیۃ والسلام نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر فرماتی ہے میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرد کے اوپر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ بیوی پر بڑا حق کس کا ہے؟ شوہر کا ہے۔ شوہر کے اوپر یعنی مرد کے اوپر جو ہے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا ہے۔ حضرات وقار آج جو ہے ہم مردوں کے اوپر سب سے بڑا جو ہے حق اور پہلا حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ ہماری ماں کا ہے۔ تو اپنی ماں کی جو ہے خواہشات کا بھی احترام کریں، بیمار پڑ جائیں ان کے علاج معالجے کے اوپر توجہ دیں اور ان کے لباس پر، ان کی خوراک پر اور ان کی ضروریات پر ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے۔ حضور علیہ تحیۃ والسلام کے مبارک دور کا ایک بڑا ہی مبارک اور ایمان افروز واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ تحیۃ والسلام کا دربار مبارک لگا ہوا تھا، دربار نبوی لگا ہوا تھا۔ ہم دربار نبوی میں حاضر تھے، اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ ایک چادر کے اندر ملبوس ایک خاتون حضور علیہ تحیۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جیسے ہی اس خاتون کے اوپر پڑی، حضور علیہ تحیۃ والسلام اس خاتون کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اس خاتون کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور پھر صرف کھڑے ہی نہیں ہوئے، اس خاتون کے بیٹھنے کے لیے آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ ہم تمام صحابہ کرام حیران رہ گئے، حتی حیرت میں پڑ گئے کہ یہ عظیم المرتبہ اور ذی احترام خاتون کون ہے کہ جس کے احترام میں پہلی بات تو یہ کہ یہ بغیر اجازت کے حضور علیہ تحیۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ دوسرا یہ کہ سرکار کی جیسے ہی ان کے اوپر نظر پڑی تو ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور تیسری جو عزت سرکار نے ان کو بخشی وہ یہ کہ ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ تحیۃ والسلام نے ان کے بیٹھنے کے لیے چادر بچھائی، اور پھر جتنی دیر وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں بیٹھی رہی آپ کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ آپ نے اپنی نظریں اس خاتون کے اوپر مرکوز رکھی، اور پھر جب وہ خاتون اٹھ کر جانے لگی تو حضور علیہ تحیۃ والسلام دور تک اس خاتون کو الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہے۔ ہم حیران تھے کہ یہ عظیم خاتون کون ہے جنہیں حضور علیہ تحیۃ والسلام کی بارگاہ سے اس قدر پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب وہ آئی حضور ان کے احترام میں کھڑے ہوئے، بیٹھنے کے لیے چادر بچھائی، جب تک بیٹھی رہی حضور کی توجہ انہی کی طرف رہی، اور جب وہ اٹھ کر جانے لگی حضور علیہ تحیۃ والسلام دور تک ان کے ساتھ انہیں الوداع کرنے کے لیے گئے۔ جب حضور واپس آئے نا تو صحابہ عرض کرتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عظیم خاتون کون تھی؟ حضور علیہ تحیۃ والسلام نے فرمایا اے میرے یارو، اے میرے جانثارو، جان لو کہ یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اور رضائی ماں جس کو کہتے ہیں کہ جس کا انسان نے دودھ پیا ہو، جو آدمی کی حقیقی ماں نہ ہو، صرف اس کا دودھ پیا ہو۔ تو آپ کی حقیقی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی رضائی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ تحیۃ والسلام نے فرمایا یہ میری رضائی والدہ تھی۔ تو یہ وہ تھی جن کے احترام کے لیے میں کھڑا بھی ہوا اور جن کے بیٹھنے کے لیے میں نے اپنی چادر بچھا دی۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ تحیۃ والسلام نے جو مرتبہ اور مقام اپنی رضائی والدہ کو دیا، اپنی رضائی ماں کو دیا ہے، آج ہم لوگ وہ مرتبہ اور مقام اپنی حقیقی ماں کو بھی نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، یہ بہت بڑی کمبختی کی بات ہے۔ حضرات مقام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ تحیۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس شخص نے کہا اس کے بعد پھر کون؟ حضور علیہ تحیۃ والسلام نے دوبارہ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر
اس کے بعد پھر میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا تمہاری ماں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا نا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا اس کے بعد پھر کون زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا باپ۔ تین مرتبہ کیا کہا؟ تیری ماں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ چوتھی مرتبہ کہا کہ تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ تو حقوق کے لحاظ سے دیکھا جائے دوستو تو ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن بزرگان دین کہتے ہیں کہ مرتبے اور مقام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو باپ کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے، تو باپ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ماں جو ہے بچوں کی اگر گھر میں رہ کر پرورش کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی کھانے پینے نہلانے دھلانے کا وہ انتظام کرتی ہے، یہ سارے کام کرتی ہے، تو باپ دیکھے کہ نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی، سب سردیوں میں بھی جا کر محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات ہر طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جہاں ماں کا حق ادا کریں، ماں کی خدمت کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، وہاں ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے مرتبے اور مقام کو بھی سمجھیں اور اپنے باپ کی بھی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ یہ جو ابھی آپ نے روایت سنی ہے، تین مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی مستحق تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا مستحق تیرا باپ ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرات وقار بڑا ہی ایک ایمان نفروز واقعہ، توجہ کے ساتھ سنیے گا، صحابہ کرام کے دور کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی حیات مبارکہ کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان تھا، وہ شدید بیمار ہو گیا، ہم لوگ اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، ابھی ہم لوگ ادھر موجود ہی تھے کہ اس کی روح قفس اسری سے پرواز کر گئی، اس کی روح نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کی والدہ کو جا کر خبر کی، اس نے بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اسلام اس کو قبول کی ہوئی۔ حضرات وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذری حیات مبارکہ کا جو ہے، آپ کی ذری حیات مبارکہ کا، آپ کی ذری دور مبارکہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب اس کی ماں کو بتایا گیا نا کہ تیرا نوجوان بیٹا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ کیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہاں تیرا بیٹا جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس کی ماں نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑی تحمل کے ساتھ اپنے بیٹے کے پاس آئی اور بیٹے کے پاس بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب ان الفاظ کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ اس طرح ترتیب پائے، کیا میرے مالک اے میرے اللہ میں کافرہ تھی، میں نے بتوں کی پوجا کو چھوڑا، تیرا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئی، اور میں نے تیرے نبی کی طرف، تیرے رسول کی طرف ہجرت کی۔ یا اللہ مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے، میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ یہ مصیبت جو تو نے میرے اوپر ڈالی ہے، میں اس مصیبت کو نہیں اٹھا سکوں گی، میں اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کی موت کا دکھ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اب تک جب بھی تیری بارگاہ سے دعا مانگی ہے تو نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، ہر بار تو نے میری دعا کو شرف قبولیت بخشا ہے، لہٰذا اب بھی بڑی امید کے ساتھ اور بڑی یقین کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ تو میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دے، میں اس کی موت کا دکھ جو ہے برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میں نے تیرے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا قبیلہ چھوڑا، جب میرے خاندان والوں کو، میرے مخالفوں کو، دشمنوں کو پتہ چلے گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کا اسے صلہ کیا ملا ہے، اسلام قبول کرتے ہی اللہ پاک نے اس کے بیٹے کو مار دیا۔ تو میرے دشمن جو ہیں مجھے تانا دیں گے، میرے خاندان والے مجھے تانا دیں گے، اس لیے اے مالک میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں میرے بیٹے کو تو دوبارہ زندہ کر دے۔
حضرت وقار حضرت انس بن مالک صحابی رسول کہتے ہیں ہم ابھی ادھر ہی اسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ جو چادر ہم نے اس مائی کے نوجوان بیٹے کے منہ کے اوپر دے رکھی تھی، اچانک اس چادر کے اندر سے اس کے ہاتھوں نے حرکت کرنا شروع کر دی اور اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے اس چادر کو اپنے منہ سے جو ہے اتار دیا اور رب ذوالجلال نے ایک ماں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اس کے بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرات وقار یہ دیکھیں، یہ ماں کی دعا کی طاقت ہے کہ ایک ماں کی اضطراب اور بے چینی بھری دعا کو رب ذوالجلال نے کس طرح شرف قبولیت بخشا، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور ساتھ ہی اسرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جب خدا تعالیٰ نے اس نوجوان کے اندر نکلی ہوئی روح کو دوبارہ پھونکنے کا، ڈالنے کا اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی کہہ اٹھے کہ مالک تیری قدرت کا بھی کوئی جواب نہیں کہ ایک طرف چند لمحے پہلے تو نے خود حکم دیا مجھے کہ اس نوجوان کی روح کو قبض کرو، اور جب میں روح قبض کر چکا اور اب دوبارہ تم پھر مجھے حکم دے رہا ہے کہ اس کے اندر روح کو واپس لوٹا دو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے اسرائیل بات ایسے ہی ہے کہ میرا قانون قدرت جو ہے وہ یہی ہے کہ لٹائی ہوئی روح کو میں دوبارہ واپس نہیں کیا کرتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ اس خاتون نے جو ہے مجھ سے کچھ اس انداز میں گفتگو کی ہے، کچھ ایسے درد بھرے الفاظ کے ساتھ اس نے جو ہے اپنی دکھ بھری داستان میری بارگاہ میں رکھی ہے، کچھ ایسے انداز میں اس نے دعا کی، کچھ ایسے الفاظ کا اس نے چناؤ کیا کہ میرا دریائے رحمت اس کی دعائیہ الفاظ کو سن کر جوش میں آ گیا اور میں نے اس کے مردہ بیٹے کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ البدایہ و نہایہ کے اندر جو ہے یہ واقعہ، یہ مفروض واقعہ جو ہے یہ موجود ہے۔ حضرات خدا ماں کی عظمت و شان مرتبے اور مقام کے حوالے سے آپ بیان سن رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ تحیت والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزاد ہو گیا ہے، کیا اس کی توبہ ہے؟ حضور علیہ تحیت والسلام آگے سے کیا فرما رہے ہیں؟ ماں کی عظمت و شان مرتبے اور مقام کو سمجھیے۔ حضور نے فرمایا یہ بتا، چھوڑ گناہ جتنا بھی بڑا ہے تو اس سے سرزاد ہو گیا، یہ بتا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہ بتا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا کر اپنی خالہ کے ساتھ اس نے شروع کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ جتنا بھی بڑا گناہ تجھ سے سرزاد ہو گیا ہے اپنی خالہ کے ساتھ جا کر اس نے شروع سے پیش آ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس خطا کو معاف فرما دے گا۔ تو اس سے خالہ کے مرتبے اور مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ تحیت والسلام نے خالہ کا بھی مرتبہ اور مقام بیان کیا اور اپنی خالہ کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے اور شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے۔ ان تینوں مستند اور معتبر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر حضور علیہ تحیت والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے پر اللہ پاک انسان کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو دگنا اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات ذکر اسی بنا ماں کی عظمت و شان مرتبے اور مقام کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ بھی جو ہے ہماری بڑی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور دن جو ہے وہ مجاہدوں کے اندر گزارا ہے، لیکن رات بھر کی عبادت اور دن کے مجاہدوں سے رب الجلال نے وہ مرتبہ اور مقام مجھے نہیں بخشا جو سردیوں کی ایک سخت رات تھی، اور میری ماں نے نیند آلودگی کی حالت میں مجھ سے پانی مانگا اور میں پانی لینے کے لیے گیا، سخت سردی کی وجہ سے برف جم رہی تھی، آدھی رات کے وقت ماں نے پانی مانگا آلودگی کی حالت میں پانی لینے گیا اور پانی جب لے کر میں ماں کے پاس آیا تو اتنی دیر میں ماں کی دوبارہ آنکھ لگ چکی تھی۔ میں ساری رات میں پانی کا کٹورا لے کر ماں کے پاس کھڑا رہا۔ صبح جب فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو ماں کی
کانوں کی سماعتوں کے ساتھ جب اذان کی آواز ٹکرائی تو ماں کی زبان کھلی تو اس نے مجھے جب اپنے پاس پانی کا کٹورا لیے کھڑا دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے با یزید کیا بات ہے؟ یہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے. آپ کو رب الجلال نے ولایت کا منصب کیسے عطا کیا؟ فرماتے ہیں ماں نے پوچھا ہے با یزید کیوں کھڑے ہو؟ تو با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لینے کے لیے گیا، واپس آیا، اتنی دیر میں آپ کی آنکھ لگ گئی تھی. دوبارہ پھر پانی میں نے رکھا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوبارہ پانی مانگیں اور میں لینے کے لیے جاؤں اور دوبارہ پھر آپ کی آنکھ لگ جائے، اس لیے میں پانی لے کر کھڑا ہو گیا. حضرات کی بکار کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی بیٹے کے اندر اطاعت گزاری اور خدمت گزاری کا یہ جذبہ دیکھا تو بے سختہ ان کی منہ سے اپنے بیٹے کی حق میں یہ دعائیہ الفاظ نکل گئے کہ اے میرے مالک میری دلی دعا ہے کہ تم میرے بیٹے کو ولایت کا منصب عطا فرما، منصب ولایت کی اوپر میرے بیٹے کو فیضیاب فرما. حضرات جمعار آپ کہتے ہیں کہ جو مرتبہ اور مقام کتنے سالوں سے رات بھر کی عبادت سے اور دن بھر کے جنگلوں کے اندر ریاضت اور مجاہدوں سے مجھے حاصل نہیں ہو سکا تھا، وہ مرتبہ اور مقام جو ہے ماں کی ایک دعا نے مجھے دلا دیا. ایک ماں کی دعا سے رب الجلال نے مجھے ولی بنا دیا اور ولایت کے منصب کے اوپر فیض کر دیا. حضرات مقدار آج کے بیان کی آخری روایت جو ہے سنیے، یہ مسند ابو یعلا کے اندر بھی موجود ہے اور مکاشفۃ القلوب کے اندر بھی موجود ہے. الفاظ اس طرح ہیں کہ ایک شخص حضور اللہ تحیت الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد کا ارادہ کیا تھا، میری خواہش تھی کہ میں جہاد کروں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر میں ایسا نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور اللہ تحیت الاسلام نے فرمایا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین میں میری والدہ زندہ ہے. تو حضور اللہ تحیت الاسلام نے فرمایا جا کر اللہ تبارک و تعالی سے خدمت کی توفیق مانگ، اپنے رب سے توفیق مانگ اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنی ماں کی خدمت میں لگ جا. اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا جو ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. ذاتی مقام حج اور عمروں کا ثواب ہم چاہیں تو روزانہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. گزشتہ بیان میں آپ نے سنا کوئی اگر ماں باپ کو ایک مرتبہ دیکھے تو ایک مقبول حج کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے. اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے نظر محبت سے کوئی دیکھے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، حضور نے فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ دن رات میں اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ پاک اسے 100 حجوں کا مقبول حجوں کا جو ثواب عطا فرمائے گا. اور مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت ہے، تفسیر روح البیان کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس کے آخر میں حضور اللہ تحیت الاسلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اللہ پاک اسے ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا جو ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 1000 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے 1000 مقبول حج اور عمروں کا جو ثواب عطا فرما دے گا؟ حضور نے فرمایا تم 1000 کی بات کرتے ہو، اگر کوئی 1,00,000 مرتبہ دیکھے دن رات میں محبت سے رحمت سے شفقت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 مقبول حجوں کا جو ثواب عطا فرما دے گا. ماں کی عظمت و شان مرتبے اور مقام کو سمجھنے کے لیے جتنی احادیث مبارکہ دوستو آپ نے سنی، جتنی ایمان افروز واقعات حضور کے دور کے بعد کے اولیاء کرام کے آپ نے سنے، میرا خیال ہے کہ سمجھنے کے لیے اتنا بہت کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی ماں کی عظمت و شان کو مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ربائی ہے اس حوالے سے پنجابی کی کہ ساتھ دنیا تے بھاویں اون لکھاں پر کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا، پتر بھاویں زمانے دا بوس ہوے پر نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. یہ ماں کی عظمت و شان ہے، یہ مرتبہ اور مقام ہے. رب ذوالجلال اپنی زندگی کے اندر ہی ماں باپ کی زندگی کے اندر ہی ہم سب کو ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمر کے آخری اسٹیج پر ان سے زیادہ دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے.